سامعین محترم، میں نے جو سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ الکوثر، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، فصلی، پس نماز پڑھیے، وَلِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ سن محترم، اس آیہ مبارکہ کی جو پوری صورت ہے، سورہ مبارکہ کی پہلی آیہ مبارکہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب کوثر سے کیا مراد ہے؟ بہت سے علماء نے اس کی تشریحات فرمائی ہیں، میں صرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے جو ذکر کیا کہ کوثر سے کیا مراد ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الکوثر الخیر الکثیر الذي آتاه الله إياه۔ قال ابو بشر قلت لسعيد ان ناسا يزعمون انه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي آتاه إياه۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں کوثر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الخیر الکثیر، یعنی خیر کثیر مراد ہے اس میں، یعنی بہت زیادہ بھلائی، خیر کثیر الذی آتاہ اللہ ایہ، یعنی جو اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ تمام بھلائیاں اس کوثر سے مراد ہیں۔ تو قال ابو بشر نے کہا کہ قلت لسعید، میں نے حضرت سعید سے پوچھا کہ ان ناسا یزعمون انہ نہر فی الجنہ، کہ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے۔ تو حضرت سعید نے فرمایا النہر الذی فی الجنت، کہ جو جنت میں نہر ہے یہ ان بھلائیوں میں سے ایک ہے جو اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ تو کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اور جنت کے اندر جو نہر ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شب معراج جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ نے ایک نہر دیکھی، اور اس نہر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالا اور حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سی نہر ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ سامعین محترم، یہ جو کوثر ہے بنیادی طور پر نہر بھی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس سے مراد کثیر بھلائی بھی ہے، اور جو جنت کے اندر نہر ہے کوثر، یہ بھی ان خیر کثیر میں سے ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اب اس حوالے سے کہ اس کا پانی کیسا ہے، پھر اس کی رنگت کیسی ہے، یہ تمام چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حدیث جو نقل کی ہے اس کے اندر بیان فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں انی فرضکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا لیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی ثم یحال بینی وبینہم۔ حضرت سعد بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فرضکم علی الحوض، میں حوض پر، یعنی حوض کوثر پر، میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی پہلے موجود ہوں گا میں حوض کوثر پر۔ پھر فرمایا من مر علیہ شربا، جو بھی وہاں آئے گا اس حوض میں سے پیے گا، ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جو اس حوض میں سے پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یعنی اس میں سے جو پی لے گا حوض کوثر میں سے پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر فرمایا لیردن علی اقوام، کہ بہت سی اقوام، بہت سے لوگ جو ہیں اس پر وارد ہوں گے، اس کے پاس آئیں گے، اعرفہم، میں بھی انہیں جانتا ہوں گا، ویعرفونی، اور وہ بھی مجھے جانتے ہوں گے، ثم یحال بینی وبینہم،
پھر میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ تو گویا حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ یہ حوض کوثر ہے جس میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو، وہ لوگ جو آپ پر ایمان لے کر آئے، جو اعمال صالحہ جنہوں نے کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض میں سے ان کو پانی پلائیں گے، اور یہ حوض کوثر میں سے جو پانی پی لے گا پھر کبھی وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، رنگت کیسی ہے، اس کے اندر جو جام رکھے جائیں گے وہ کیسے ہوں گے، پوری تفصیل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حوضی مسیرۃ الشہر ماؤہ ابید من اللبن وریحہ اطیب المسک وکیزانہ کنجوم السماء من شرب منہا فلا یظمأ ابدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوضی مسیرۃ الشہر، میرا حوض اس کی جو لمبائی ہے وہ 1 مہینہ کی مسافت ہے، اتنا بڑا یہ حوض ہے۔ پھر فرمایا ماؤہ ابید من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ پھر فرمایا وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ وکیزانہ کنجوم السماء، اور فرمایا اس کے جو پیالے ہوں گے، اس کے جو جام ہوں گے وہ ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، یعنی ستارے کاؤنٹ لیس ہیں، تعداد میں ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیزانہ کنجوم السماء، اس کے جو جام ہوں گے، کہ جن جاموں کے اندر بندہ مؤمن کو وہ پانی پلایا جائے گا، وہ جام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستاروں سے زیادہ ہوں گے۔ پھر فرمایا من شرب منہا، جس نے بھی اس میں سے پی لیا، لم یظمأ ابدا، کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اس پانی کی یہ خاصیت ہے کہ جو اس میں سے پی لے گا کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو سامعین محترم، اللہ نے یہ بھی رب تعالیٰ کی انعامات ہیں، رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو قیامت والے دن بھی ایک بندہ مومن کے اوپر برس رہی ہوں گی، لیکن شرط وہی ہے، ایمان اعمال صالحہ، کہ ایمان لے کر آنا ہے اور اعمال صالحہ کرتے رہنا ہے۔ تو قیامت والے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہاں سے حوض کوثر سے لوگوں کو پلا رہے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کہ اس کی چوڑائی کتنی ہے، پھر اس کی مسافت کتنی ہے، اس حوالے سے ایک اور روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سئل عن عرضہ فقال من مقام الى عمان، وسئل عن شرابہ فقال اشد بیادا من اللبن واحلی من العسل یغص فیہ میزان یمدانہ من الجنہ احدہما من الذہب والآخر من ورق، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کی پوری تفصیل اور ڈیٹیل بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو حوض کوثر ہے، یہ حوض بنا ہوا ہوگا پانی کا، اس کا عرض کتنا ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مقامی الی عمان، یہاں سے لے کر عمان تک جتنی مسافت بنتی ہے اتنی اس حوض کی چوڑائی ہوگی۔ پھر عرض کی گئی اس کے پانی کے، وسئل عن شرابہ، اس کے پانی یعنی اس حوض کے اندر جو پانی ہوگا، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو پانی ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد بیاضا من اللبن، اس کی رنگت دودھ سے زیادہ سفید ہوگی۔ اور پھر مٹھاس فرمایا، واحلی من العسل، شہد کتنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پھر فرمایا، یغص فیہ میزان، کہ اس میں 2 پرنالے ہوں گے،
यमुद्दानी मिनल जन्ना, जिनको जन्नत से खींचा गया होगा, यानी दो परनाले जो जन्नत में से होकर आ रहे होंगे और वहां से ये पानी उस हौज के अंदर आ रहा होगा। और फिर फरमाया अहदुहुमा मिन ज़हब, एक परनाला उनमें से जो होगा वो सोने का होगा और दूसरा परनाला जो होगा वो चांदी का होगा, और इस हौज के अंदर पानी होगा और इसमें से उम्मत मोहम्मद और नेक लोग जो हैं वो इसमें से पिएंगे। अब हजरत सोबान रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक और हदीस मुबारक है कि कौन लोग जो हैं इसमें से पिएंगे। एक तो बंदा मोमिन ईमानदार हैं, और ख़ास जिनके लिए फरमाया गया उनमें एक हदीस मुबारक है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अव्वलुन्नास, यानी जो सबसे पहले उसमें वारिद होंगे वो कौन लोग होंगे। आपने बयान फरमाया यानी हौज़े कौसर में से पिएंगे। फरमाया अव्वलुन्नास वुरूदन अलैहि फुक़राउल मुहाजिरीन, जो सबसे पहले हौज़े कौसर पर आकर पानी पिएंगे वो फुक़राए मुहाजिरीन होंगे। यानी मुहाजिरीन और अंसार दो थे, तो मुहाजिरीन के जो फकीर लोग थे, जिनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, अपने बदन को ढांपने के लिए कुछ नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर रब ताला के नबी के हुक्म पर उन्होंने हिजरत भी की, सब कुछ छोड़ दिया, हिजरत भी की, और दीन की खातिर, इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर हर एक तकलीफ को भी सहा। उनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वलुन्नास वुरूदन अली फुक़राउल मुहाजिरीन, कि हौज़े कौसर पर सबसे पहले आने वाले फुक़राए मुहाजिरीन होंगे। फिर फरमाया कि अशअसु रूसन, वो कैसे होंगे, उनके बाल अटे हुए होंगे, और अद्दुरुसु सियाबन, उनके कपड़े भी जैसे मैले होते हैं ना वैसे थे। मैल से मुराद है क्योंकि उसके ऊपर गर्द ज्यादा होगी इसलिए। फरमाया अल्लज़ीना ला यंकिहूना मुतनाइमात, और नाज़ो नीमत में पलने वाली औरतों के साथ वो निकाह नहीं करते। और फरमाया वला तुफ्तहु लहुम अस्सुदुर, और फिर साथ ही फरमाया उनके लिए कोई दरवाजा भी नहीं खोलता। अब यानी ये इतने ऐसे फकीर लोग थे जिन्होंने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम किया, हालांकि रब ताला ने कि हां से इन्हें वो इनामात भी नहीं मिले जो बाकी दुनिया वालों को मिले। इनके पास अपना जो बदन ढांपने के लिए कपड़े हैं या बाकी मालो मता है, उनसे इनको महरूम रखा गया, लेकिन फिर भी इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फकीर लोग थे। फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत भी की, और उस वक्त ईमान लाना गोया अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। इतनी तकालीफ कुफ्फार मक्का और मुशरिकीन मक्का दिया करते थे, लेकिन इन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की। फिर जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप हिजरत करके चले जाओ, तो इन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ा और अल्लाह की रजा की खातिर हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। तो इस एजाज में जो सबसे पहले वारिद होंगे, ये उनके लिए एजाज है, ये उनके लिए इकराम है। इसीलिए अक्सर मैं कहा करता हूं कि रब ताला ने अगर माल दिया है ना, ये भी इंसान के लिए आजमाइश है, और रब ताला ने माल नहीं दिया, तंग दस्त है इंसान, तो ये भी रब की तरफ से आजमाइश है। क्योंकि दुनिया तो आजमाइश है ना, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन नेक अमाल करता है। एक को माल दे के आजमा रहा है और दूसरे से माल लेके आजमा रहा है। माल जिसके पास है उसने कहां से कमाया, खर्च कहां कर रहा है, ये उससे पूछा जाएगा। अगर माल को उसने जायज जराई से कमाया और जायज जराई में लगाया तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा उसके लिए इनाम है। और अगर ऐसा बंदा जिसको अता ही नहीं किया गया, वो मुफलिस रहा, उसके लिए जो इनामात के दरवाजे से वो बंद रखे गए, तो बुनियादी तौर पर तो उसके लिए आजमाइश थी। तो क्या उसने सब्र किया, शिकवा शिकायत तो नहीं की, तो ये उसके लिए आजमाइश थी। अब ऐसे लोग जब जाएंगे तो रब ताला ने क़यामत को किस लिए रखा है? इसीलिए रखा है ताकि अदल और इंसाफ कायम हो जाए। जिसको जहां इनाम नहीं मिला गया उसके लिए वहां ऐसे ऐसे इनामात रखे गए हैं
کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہیں، نہ کسی کان نے سنے ہیں، اور نہ ہی دلوں کے اندر اس کا خیال پیدا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ نے ایسے انعامات رکھے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ایک شخص جو یہاں پر مشکلات میں رہا، مشکل مراحل سے گزر کر گیا، لیکن رب کو راضی کر کر گیا، وہاں پر جب جائے گا اور وہ اگر دوزخ کو دیکھ لے تو وہ کہے گا یہ جو دنیا کے اندر میں نے تکالیف اٹھائی ہیں تو یہ تو ہے ہی کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے کے اندر جو رب تعالیٰ نے دوزخ کا عذاب رکھا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت کے وہ بندے جن کو مال عطا کیا اور ان کو رب تعالیٰ نے اپنی انعامات سے نوازا، اگر وہ انعامات کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے نہ گئے، جب قیامت میں جائیں گے ان کو جنت کا نظارہ کرایا جائے گا، وہ کہیں گے دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں رب تعالیٰ نے جو جنت کے اندر انعامات رکھے ہیں اس کے مقابلے میں یہ مال دولت اسباب یہ تو کچھ چیز نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اگر مال ہے تب بھی رب کی رضا سامنے ہونی چاہیے، اگر اللہ رب العزت نے عطا نہیں کیا تب بھی رب کی رضا سامنے ہونی چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے ایسے انعامات اس لیے رکھے ہیں تاکہ وہ جب جائیں تو ان کی ساری تکلیف دور ہو جائے، اتنی مشکلات کے اندر جو زندگی وہ گزار کر گئے۔ تو سامعین محترم، فقراء مہاجرین کے بارے میں فرمایا کہ رب کا سب سے پہلے جو حوض کوثر پر وارد ہوں گے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے۔ اور غریبوں کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں فقراء المہاجرین یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب500 سنۃ، 500 سال پہلے فقراء مہاجرین غنیوں سے اغنیا سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ رب تعالیٰ نے انعام رکھا ہوا ہے، لیکن اصل کیا چیز ہے؟ رب کی رضا۔ اگر وہ حاصل ہو گئی، رب کو راضی کر لیا، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی ایمان اور کوئی نعمت اور کوئی انعام نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز ایک انسان کا ایمان کی دولت ہے اور دوسرا رب کی رضا ہے۔